بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری زوجہ سے میرے اختلافات ہوئے اور میں کراچی میں رہتا ہوں، تو اختلافات ہوئے، ہمارا ایک بچہ ہے تقریباً 2 سال کا، تو میری زوجہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہیں اور وہ پشاور چلی گئی ہیں، تو مجھے بتائیے اگر میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں تو شرعاً بچہ کس کو دیا جائے گا، اور بچے سے ملنے کے لیے کیا مجھے پشاور جانا پڑے گا؟ تو جہاز کا ٹکٹ کر کے عدالت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، شرعی حکم اس بارے میں کیا ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ ہمیں ایسے موقع پہ میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر میری بیگم عدالت سے خلا لے لیتی ہے تو کیا وہ شرعاً معتبر ہوگا میرے عدالت میں جائے بغیر؟ دیکھو بھائی، یہ مسئلہ تو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اور میاں بیوی کے درمیان ایسے اختلافات ہو کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی بیگم کے حقوق ادا نہیں کر رہے، شرعی طور پر اس کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہے، تو آپ گناہگار ہیں۔ آپ اپنے سسرال رابطہ کریں، کسی کو ثالث بنائیں، تھرڈ پرسن پارٹی بیٹھے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ دونوں میں ظالم کون ہے۔ قرآن نے کہا میاں بیوی میں اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے تو تیسرے سے فیصلہ کرواؤ۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ادھر سے بھی آپ کے خاندان کا بھی ایک مرد آئے اور ان کے خاندان کا بھی ایک مرد بیٹھے، اور دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں غلطی کس کی ہے، جس کی غلطی اس کو تنبیہ کی جائے اور ان میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر جوڑ پیدا نہیں ہوتا تو پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کی بیگم اگر باہر صورت آپ سے طلاق مانگ رہی ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ چلی گئی ہے پشاور اور وہ واپس نہیں آ رہی ہے، باہر صورت طلاق مانگ رہی ہے، تو آپ اگر حقوق اس کے ادا نہیں کر رہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کے طلاق مانگنے پر اس کو طلاق دے دیں، آپ یہ آپ پر لازم ہے۔ اور اگر آپ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو پھر شریعت میں آپ پر طلاق دینا لازم نہیں ہے، پھر آپ کی بیوی سخت گناہگار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے شرعی عذر کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے، طلاق مانگتی ہے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ بہت بڑا جرم ہے پھر عورت کے لیے ایسا کام کرنا۔ لیکن یہ کہ پھر بھی شریعت ترغیب یہی دیتی ہے کہ جب ایک عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، کہ پھر آگے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جب نہیں رہنا چاہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کو چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، نہ چھوڑیں تو بھی آپ کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ ایسی صورت میں عورت پر لازم ہوگا کہ وہ واپس آئے، اگر وہ نہیں آتی تو وہ گنہگار ہو۔ اور آپ اگر اس کے بیسک حقوق ادا کر رہے ہیں اور آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، پھر وہ کورٹ جا کے خلا لیتی ہے، تو پھر اس خلا کا بھی شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ شریعت نے طلاق کا اختیار شوہر کو دیا ہے، عدالتوں کو نہیں دیا۔ یہ جو آج کل عدالتوں میں یک طرفہ خلا ہو رہے ہیں، اس میں اگر شوہر پہ ظلم ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی ظلم کر رہا ہے، پھر تو خلا نافذ ہوگا، لیکن نارملی ایسا ہو نہیں رہا۔ عام طور پر جو زیادہ تر کیسز ہیں اس میں شوہر پہ ظلم ثابت بھی نہیں ہوتا، بس عدالت یک طرفہ خلا پکڑا دیتی ہے۔ اس پہ میں بار بار بولتا رہتا ہوں، اس خلا کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عورت کے لیے اس خلا کے بعد کہیں بھی نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، وہ نکاح کرے گی تو یہ زنا شمار ہوگا، اور اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وفاقی شرعی عدالت میں کیس کرنا چاہیے اور اس پہ جو ہے نا اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو وکیل یہ کام کر لے گا بہت بڑا صدقہ جاریہ بنا لے گا اپنے لیے، ورنہ ہمارا خاندانی نظام بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب اگلی بات کی طرف میں آتا ہوں، بچے کا جو معاملہ ہے۔ آپ کی زوجہ عدالت سے خلا لیتی ہیں اور آپ جا کے خلا دے بھی دیتے ہو، یا آپ منہ سے زبان سے طلاق دے دیتے ہو، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی میں جب بھی علیحدگی ہوتی ہے تو پھر بچہ جو ہے نارملی عام حالات میں وہ عورت کا حق ہے کہ بچہ عورت کے پاس رہے گا۔ لڑکا ہے تو 7 سال تک، لڑکی ہے تو 9 سال تک، بشرطے کہ وہ شوہر کے خاندان سے باہر شادی نہ کرے، یعنی شوہر ہی کے بھائی سے شادی کر لی تو پھر تو بچہ عورت ہی کے پاس رہے گا، یا شوہر ہی کے کسی محرم یا بہت ہی قریبی کسی رشتہ دار سے۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے جگہ شادی کرتی ہے تو فوری طور پر اس کو بچہ شوہر کے حوالے کرنا، یا نانی دادی پالے گی اس کو، یعنی اپنے ساتھ سسرال میں، نئے سسرال میں وہ بچہ نہیں لے جا سکتی، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ لیکن ہمارے ہاں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ بچہ بہرحال عورت ہی کے ساتھ رہتا ہے، عدالتیں بھی عورت کو پکڑا دیتی ہیں چاہے وہ غیر خاندان میں شادی کر بھی لے۔ تو اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو بچہ ساتھ نہیں لے جا سکتی، اگر وہ شادی نہیں کرتی تو پھر بچہ ماں کے پاس رہے گا، لڑکا 7 سال تک، لڑکی 9 سال تک۔
اور اس دوران اس کا جو بیسک خرچہ ہے بچے کا وہ باپ کے ذمے ہوگا، لڑکے کا باپ۔ لیکن خوب سمجھ لیں، جب خرچہ باپ کے ذمے ہوگا تو باپ اس کو ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھنا باپ کا حق ہے۔ ماں 24 گھنٹے میں ایک دن کے لیے بھی اگر بچے کو باپ کے حوالے نہ کرے تو ماں ظالم ہوگی، کیونکہ ددیال بھی ہے، دادی بھی ہے، دادا بھی ہیں اور ددیال بھی ہے، تو اور پھر باپ بھی چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے کم از کم ایک ہفتے میں کم از کم 24 گھنٹے تو بچہ میرے پاس رہے، تو ماں کو اس پہ روکنے کا پھر کوئی حق نہیں ہے۔ اب پشاور چونکہ بہت دور ہے تو اب ہر ہفتے آپ کے لیے جانا اگر مشکل ہے تو پھر آپ اس طرح سے طے کر لیں کہ مہینے میں ایک ہفتہ بچہ باپ کے پاس رہے اور 3 ہفتے ماں کے پاس رہے۔ ماں اگر اس سے بھی بچے کو روکتی ہے تو وہ ظالم ہوگی، گناہگار ہوگی اور کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل مائیں اس بارے میں بہت زیادہ ظلم کر رہی ہیں باپوں پر۔ کورٹ عدالت تو شریعت کو مانتی نہیں ہے آج کل، وہ ٹوٹلی عورت کے حق میں فیصلے کر رہی ہے۔ باپ ملنے کے لیے جاتا ہے عدالت میں، 1-2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور باپ کہتا ہے کہ بھائی بچہ ہفتے میں ایک دن میرے حوالے کرو، لیکن عدالتیں حوالے نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ماں کو حق ہے کہ وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو نہیں ہے۔ تو بچہ اگر باپ کے پاس رہے گا تو ہفتے میں ایک دن پھر ماں کے پاس رہے گا، اور ماں کے پاس رہے گا تو ہفتے میں ایک دن باپ کے پاس رہے گا۔ قرآن میں صاف الفاظ ہیں، لا تضار والدۃ بولدھا ولا مولود لہ بولدہ۔ ماں باپ میں جب سیپریشن ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ ماں کو اذیت دو، نہ بچے کی وجہ سے باپ کو اذیت دو۔ آج کل بہت اذیت والا کام ہو رہا ہے، عدالتوں میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اس میں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ دور ہے نا، آنا جانا مشکل ہے، تو اس طرح سے کمپرومائز کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ پر لازم ہے کہ بچے کا خرچہ اس کی بلوغت تک دے، لیکن یہ اس صورت میں باپ پہ لازم ہے کہ جب تعلیم باپ کی مرضی کی ہو، اسکولنگ بھی باپ کی مرضی کی ہو۔ عدالتیں کیا ظلم کر رہی ہیں، یا ہماری سوسائٹی میں ہو گیا رہا ہے کہ نچوڑا تو پورا جا رہا ہے باپ کو، خرچہ اس سے پورا لیا جا رہا ہے، لیکن چلتی اس کی ذرا بھی نہیں ہے، تربیت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے اس اسکول میں نہیں پڑھانا، ادھر پڑھانا ہے، مائیں کہتی ہیں دفعہ یہاں سے، تمہاری ایسی کی تیسی، ہماری مرضی جہاں پڑھائیں گے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام میں سرپرست جو ہے وہ باپ ہے، سرپرست باپ ہے، امیر باپ ہے، تو اس کا آرڈر چلے گا۔ تو باپ کی مرضی کے بغیر اس کو تعلیم دلوانا، باپ کی مرضی کے خلاف اس کی تربیت کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو باپ سے اب اگر آپ خرچہ لے رہے ہیں تو تربیت اس کی مرضی کی ہوگی۔ اگر باپ کی مرضی کی تربیت نہیں ہو رہی، باپ کو لفٹ نہیں کرایا جا رہا، تو پھر باپ پر بچے کا خرچہ دینا بھی لازم نہیں ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، ہماری عدالتیں میں جو قانون چل رہا ہے وہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ نچوڑا جا رہا ہے پورا باپ کو، لیکن چل اس کی ذرا بھی نہیں رہی۔ تو اور پھر یہ بھی ایگریمنٹ ہوگا کہ 7 سال میں یہ بیٹا باپ کے پاس آ جائے گا اور لڑکی باپ کے پاس آ جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر ماں اس سے جو ہے ہفتے میں ایک دن لڑکے کو اپنے پاس رکھے گی اور لڑکی کو اپنے پاس رکھے گی ہفتے میں ایک دن، اور اگر شہر دور ہے تو مہینے میں ایک ہفتہ بھی رکھ سکتی ہے وہ۔ اور اس میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، یعنی ایک تو لگا لپٹا قانون ہے، لیکن اگر وہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ رہنا ہے یا اس سے کم رہنا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض دفعہ باپ ہفتے میں ایک دن رکھ ہی نہیں سکتا اپنے پاس، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی مجھے 1 گھنٹے کے لیے بھی مل جائے بچہ، 2 گھنٹے کے لیے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ان احکام پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو خوب سمجھ لیں جو عورتیں عدالت سے طاقت کا استعمال کر کے بچوں کو باپ سے محروم کر رہی ہیں، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں گی وہ، کیونکہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ قطع رحمی کی، رشتہ داری توڑنے کی اس سے بڑی کوئی مثال مل نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص پر جنت کو حرام قرار دیا جو 2 بہنوں میں جدائی کا ذریعہ بنے، 2 بھائیوں میں جدائی کا ذریعہ بنے، صحیح حدیث ہے۔ تو جو باپ بیٹے میں اور باپ بیٹی میں جدائی کا ذریعہ بنے اس کے لیے تو اس سے بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو علیحدگی کے بعد ماں سے محروم نہ کرے، جو باپ یہ کام کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کے لیے تیار رہے، اور ماں کو بھی چاہیے کہ بچے کو باپ سے محروم نہ کرے۔ میرے پاس بڑے کیسز آ چکے ہیں، 4 سال ہو گئے بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیا اور باپ کے خلاف ورغلاتے رہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ہماری عدالت مکمل اس بارے میں جو ہے نا عورت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہ عورت پہ ظلم ہو، نہ باپ پہ ظلم ہو، نہ مرد پہ ظلم ہو۔ تو اصلاح آپ ان کا خرچہ دیں گے، اگر خدا نہ خواستہ علیحدگی ہو جاتی ہے بچے کا خرچہ دیں گے، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے، اور پشاور چونکہ دور ہے اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو ہفتے میں ایک دن اپنے پاس رکھیں گے، اور خرچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے آپ ہی کے ذمے، اور بیٹی کا خرچہ تو جب تک شادی نہیں ہو جاتی آپ کے ذمے۔ لیکن اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ایگریمنٹ ہو کہ 9 سال میں بیٹی آپ کو ملے گی اور 7 سال میں بیٹا آپ کو ملے گا، اور لڑکی اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو پھر تو کسی صورت میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، کیونکہ سگے باپ کے ہوتے ہوئے
سوتیلے باپ کا رائٹ نہیں ہے اپنے پاس پالنے کا. ایسی صورت میں نانی یا دادی کے حوالے کیا جائے گا. اس کی تفصیل پھر آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. کوشش کریں علیحدگی نہ ہو تاکہ بچوں کا بیڑا غرق نہ ہو. میاں بیوی کو انسان کا بچہ بن کے رہنا چاہیے. مرد آپ کی اگر غلطی ہے تو آپ اس غلطی کی تلافی کریں, بیوی کو لے کر آئیں, منا کے لے کر آئیں اگر آپ کی غلطی ہے. اور عورت کی اگر غلطی ہے تو اس کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. کیوں ذرا سی باتوں پہ علیحدگی لے رہی ہیں؟ کل طلاق ہو جائے گی, کل دوسرا کون سا کوئی بہت اچھا نکلے گا آپ کے حق میں. یہ بڑے مسائل ہیں. آج کل لڑکیاں بھی نہ گھر بسانا چاہتی ہیں نہ لڑکے گھر بسانا چاہتے ہیں, بچوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں پھر آگے جا کے. سوال پوچھا ہے جی, امام چوتھی رکعت میں بیٹھنا بھول گیا تو کیا کرے؟ اگر امام چوتھی رکعت میں بیٹھنا بھول جائے تو باقی نماز کیسے پوری کرے گا؟ دیکھیں, اگر چوتھی رکعت کے بعد امام صاحب نے قعدہ نہیں کیا اور ڈائریکٹ پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو امام پر لازم ہے کہ جیسے ہی مقتدی پیچھے سے سبحان اللہ کہیں, اس کو یاد دلائیں, جہاں بھی ہو وہیں سے لوٹ آئے اور بیٹھ کے اتحیات پڑھے اور سجدہ سہو کرے. اس کے بعد پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لے. اور اگر امام کو رکوع میں جا کے یاد آیا کہ میں تو چوتھی رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں تھا, ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا, تو بھی بیٹھ جائے. لیکن امام کو اگر سجدے میں جا کے یاد آیا ہے کہ میں تو جی چوتھی رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں تھا, کھڑا ہی ہو گیا میں, تو سجدے میں جا کے اب جب یاد آیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ ایک رکعت مزید مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے اور فرض نماز بہرحال دوبارہ پڑھے گا امام. یہ جب ہے جب چوتھی رکعت میں بیٹھے بغیر امام صاحب کھڑے ہو گئے. لیکن اگر امام صاحب چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے تھے, یعنی سجدے کے بعد وہ بیٹھے تھے, اتحیات مکمل پڑھ لی انہوں نے, اس کے بعد وہ غلطی سے کھڑے ہو گئے, تو بھی یہی حکم ہے مقتدیوں نے جب یاد دلایا فوراً بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو بھی کریں, اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں. رکوع میں یاد آیا تو بھی بیٹھ جائیں, اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کریں اور نماز ہو جائے گی ان کی. اور سجدے میں یاد آیا تو اب بیٹھ نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ مزید ایک رکعت ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اب فرض نماز بھی ہو گئے اور 2 رکعتیں نفل ہو گئیں. فرض اس لیے ہو گئے کہ امام صاحب چونکہ چوتھی کے بعد قعدہ فرض ہے اس میں بیٹھ چکے تھے, تو خلاصہ یہ نکلا کہ چوتھی کے بعد جب قعدہ فرض ہے تو وہ قعدہ چھوڑ کر امام صاحب نے اگر 6 رکعتیں پڑھ لی تو فرض باطل ہو گئے. لیکن وہ قعدہ کرنے کے بعد اگر امام صاحب نے 6 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو فرض بھی ہو گئے اور آخر میں 2 رکعت نفل ہو گئیں. اور رہا مسئلہ یہ کہ 5ویں رکعت میں جب کھڑے ہو گئے تو لوٹنا ہے یا نہیں ہے, تو لوٹنے کا حکم میں نے بتایا کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو لوٹ جائیں, سجدے کے بعد یاد آیا تو اب نہ لوٹیں. سجدے سے پہلے یاد آیا اور لوٹ گئے تو نماز ہر صورت میں ہو جائے گی سجدہ سہو میں. لیکن سجدے کے بعد یاد آیا تو اگر چوتھی رکعت کا قعدہ کیا تھا تو نماز ہو گئی, قعدہ نہیں کیا تھا تو نماز نہیں ہوئی. اچھا بھائی, دنیا میں محبت نہیں ملی تو کیا آخرت میں محبت ملے گی؟ دنیا میں ہم جس لڑکی سے محبت کرتے ہیں وہ اگر ہمیں دنیا میں نہیں ملی تو کیا وہ آخرت میں ملے گی؟ محمد سعد صاحب انڈیا سے. سعد بھائی, جنت میں جانے کی کوشش کرو, لڑکیوں کی فکر مت کرو. اگر لڑکیوں کے پیچھے ٹائم ضائع کرو گے تو نہ لڑکی ملے گی نہ جنت ملے گی. تو آپ ایسا کریں, دنیا میں نہیں ملی تو بس صبر کریں, آخرت میں وہ ملے گی یا اس سے کوئی اچھا مل جائے گا آپ کو, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے شادی کر لے. اب اللہ کسی کی بیوی اٹھا کے تو نہیں آپ کو دے گا نا, اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا. تو لیکن آپ غم نہ کریں, بالکل بھی غم نہ کریں. میں آپ کا جو آج کل نوجوانوں کے حالات ہیں نا, ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بیچاروں کا کتنا غم ہوگا, تو اس لیے آپ غم نہ کریں. اللہ کسی اور کوئی آپ کو اس سے اچھی دے دے گا انشاءاللہ. اس وقت آپ کو غم نہیں ہوگا کہ یہ والی مجھے کیوں نہیں ملی. جنت غموں کی جگہ نہیں ہے, جنت خوشیوں کی جگہ ہے. تو یہ نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں اللہ اس کی محبت آپ کے دل سے نکال دے گا اور اس سے اچھی والی کی محبت آپ کے دل میں ڈال دے گا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے, ابھی جنت کی فکر کریں, اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے. کفریہ کلمات سے توبہ کا طریقہ. اگر کسی شخص سے کفریہ کلمہ نکل جائے تو وہ توبہ کس طرح کرے گا؟ ایک ایک کر کے توبہ کرے گا یا ایک ساتھ توبہ کرے گا؟ اسامہ صاحب کراچی سے. اگر غلطی سے کلمہ کفر زبان سے نکلا ہے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا, احتیاطاً استغفار کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا, اس کی سواری گم گئی. جب اس کی سواری ملی ہے
تو خوشی میں اس نے کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اللہم انا ربی و انت عبد، انا ربک و انت عبدی، میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ اخطأ من شدت الفرح، حدیث میں آتا ہے خوشی میں اس نے غلطی کر دی۔ تو حدیث میں یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یہ ہو گیا، بھائی خوشی میں ہو جاتا ہے، بعض دفعہ خوف میں کلمہ کفر زبان سے نکل جاتا ہے غلطی سے۔ آپ کسی بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، بولنا کچھ چاہ رہے تھے، نکل کچھ گیا، کیونکہ بڑے بڑے کراؤڈ کے سامنے بولنا آسان نہیں ہوتا، مائک میں لوگوں کے سامنے بولنا آسان نہیں ہوتا، بعض دفعہ علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بولنا کچھ چاہ رہے ہیں، نکل کچھ گیا۔ تو ہماری قوم ایسے لوگوں کو توبہ کا سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتی، پکڑ کے مار دیتی ہے ان کو، یہ بھی غلط ہے۔ اگلے کو موقع دینا چاہیے، بھائی تم نے یہ جان کر کہا ہے یا غلطی سے نکلا ہے۔ بعض دفعہ لفظ غلطی سے نکلتا ہے تو وہ انسان ڈر جاتا ہے، وہ اسی وقت فوراً نہیں کہتا یہ غلطی سے میں نے کہا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو موقع دینا چاہیے کسی کو کہ بھائی آپ نے جو بولا ہے کیا مطلب ہے اس کا، تو وہ اگر کہہ کہ بھائی غلطی سے بائی مسٹیک ایسا ہوا ہے، تو شریعت میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ بائی مسٹیک زبان سے غلط لفظ نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ بائی مسٹیک ہے۔ جیسے یہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی نے فرمایا کہ ایک شخص نے اللہ کو کہا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اب ظاہر ہے تو کلمہ کفر ہے نا، اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا، لیکن حدیث میں کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ غضبناک ہوئے، آپ نے ایک واقعہ سنا دیا کہ بھئی وہ اخطأ من شدت الفرح، خوشی میں بیچارہ غلط بول گیا۔ تو ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ شدت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پہ زبانوں کی غلطیوں کو بہت سیریس لے لیتے ہیں اور ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے یہ، تو یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ تو اگر غلطی سے نکل گیا، ڈر خوف سے نکل گیا، خوشی میں نکل گیا ایسا کلمہ، بولنا کچھ چاہ رہے تھے نکل کچھ گیا، تو یہ سب شریعت میں معاف ہے۔ تو ایسے موقع پہ سامنے والے کو موقع دینا چاہیے، اور اگر انسان سے خود نکل جائے تو بھی ایسا ہی ہے کہ نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ گناہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے غلطی سے جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بھولے سے جو کام ہو جاتے ہیں اللہ نے وہ معاف کر دیے، پہلے ہی معاف کر دیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، قرآن میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان غلطیوں پہ نہ پکڑ، اگر ہم بھولے سے کر لیں یا خطاً کر لیں، غلطی سے کر لیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں دعا سکھائی اسی لیے تاکہ اللہ اس دعا کو قبول کرے، تو یہ دعا مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، اللہ نے قبول کی ہے، تو ہمیں بھی قبول کر لینا چاہیے ایسے آدمی کی سوری کو اور معذرت کو۔ لیکن بہرحال جان بوجھ کر کوئی کلمہ کفر جب زبان سے نکالے گا تو وہ یقیناً کافر ہو جائے گا، ایک دفعہ نکالے 100 دفعہ نکالے، کافر جب ایک دفعہ ہوتا ہے تو کافر ہی ہوتا ہے بس، وہ چاہے 100 دفعہ یہ کام کیا ہو۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر جان بوجھ کر کلمہ کفر زبان سے نکالا تو توبہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ چھپ کے بھی اللہ سے توبہ کرے اور اعلان بھی کرے کہ بھائی میں نے یہ بات کہی تھی غلط ہے، میں رجوع کرتا ہوں، اعلان توبہ کرے۔ اور اگر چھپ کے یہ کام کیا ہے تو پھر صرف اللہ سے توبہ کر لے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر واضح لفظوں میں کلمہ کفر تھا تو پھر تجدید نکاح بھی کرے وہ، چونکہ جو کافر ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان بھی ہو، اللہ سے معافی بھی مانگے اور دوبارہ نکاح بھی کرے پھر وہ، اور حج بھی اس کا باطل ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہمیوں کے لیے نہیں ہے، وہمی لوگ پھر دماغ خراب کرتے ہیں، میں نے یہ بولا تھا تو میں کافر تو نہیں ہو گیا، میں نے وہمیوں نہیں، واقعی سچی مچی میں جان کر کسی اسلام کے بدیہی حکم کا انکار کیا ہو تو ہوتا ہی ہے۔ سوتیلی اولاد کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، باپ کی وراثت میں سوتیلے بھائیوں کا کتنا حصہ ہے؟ محمد ایاز انڈیا سے۔ دیکھیں باپ کی وراثت میں بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، باپ کے بھائیوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ اور اگر باپ کے بیٹوں کے بھائی مراد ہیں کہ بچے تھے تو ان کے بھائیوں کا، تو باپ کے جو بچے ہیں ان کا تو سب کا برابر حصہ ہوگا۔ تو سوتیلے بھائی اگر بچے نہیں ہیں تو سوتیلے بھائی، سوتیلے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھائی باپ شریک ہوتے ہیں، کچھ ماں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے باپ اور ماں دونوں ایک ہوتے ہیں۔ تو جب تک اخ عینی اور اخت عینی موجود ہیں، یعنی حقیقی بہن بھائی موجود ہیں جن کے باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، ان کے ہوتے ہوئے سوتیلے بہن بھائیوں کو نہیں ملتا۔ اور کوئی بھی سگا نہ ہو تو پھر سوتیلوں کو ملتا ہے، لیکن سوتیلے میں پھر ماں شریک بہن بھائیوں کا حکم الگ ہے، باپ شریک بہن بھائیوں کا حکم الگ ہے۔ تو جو تفصیل ہے وہ لکھ کے بھیجیں تو میں جواب دوں گا، لیکن بس یہ ذہن میں رکھیں جب بیٹا موجود ہے تو پھر بھائی بہنوں کو حصہ جاتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ سوتیلے ہوں چاہے وہ سگے ہوں، یعنی میت کے بھائی بہنوں کی بات کر رہا ہوں۔ ظہر میں اچھا یہ مسئلہ تو پھر بعد میں بتائیں گے۔
جمعرات کو ناخن کاٹنے سے کیا غربت ختم ہوتی ہے؟ کیا جمعرات والے دن ناخن کاٹنے سے غربت اور محتاجگی دور ہو جاتی ہے؟ نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جمعرات کو ناخن کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناخن جب بڑے ہوں کاٹ لیں، اور بہتر یہ کہ جمعے کا دن رکھیں اس کام کے لیے، چونکہ جمعے کو صفائی ستھرائی، نہانا دھونا، خوشبو لگانا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز سے پہلے صبح کے وقت آپ کیا کریں، اچھی طرح ناخن صاف کریں، زیر ناف بال ہے، بغلوں کے بال ہیں، اور جو سر کے بالوں کو اگر برابر کرنا ہو وہ بھی، تو مسلمان کو چاہیے ان تمام کاموں کے لیے جمعے کا دن منتخب کرے وہ، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ جمعے کو زینت اختیار کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جمعہ ایک طرح سے عید ہے، حدیث کے مطابق چھوٹی عید کہلاتا ہے یہ جو ہے نا اسلام میں، تبھی اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے، اکٹھے بھی ہوتے ہیں لوگ، اور جمعے کے دن خاص جمعے کو اسپیسیفک روزہ رکھنا یہ سمجھ کے کہ اس دن مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ بھی شریعت میں اس کی بھی فضیلت نہیں ہے۔ تو اس میں عید والے کچھ نہ کچھ اثرات پائے جاتے ہیں۔ ویسے کسی کا خیال ہی جمعے کے دن روزہ رکھنے کا آیا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اسپیسیفک اس کو زیادہ فضیلت سمجھنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دن نہانا دھونا چاہیے، جمعے کے دن ناخن صاف کرنے چاہیے۔ آج کل مسلمان گھروں میں بچوں کو جمعے کے دن نہلانا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اچھے کپڑے پہنانا چھوڑ دیا ہے۔ بھائی یہ تو شاعر اسلام ہے، مسلمانوں کو چاہیے گھروں میں جمعے کے دن اہتمام کریں، بچے بچیاں سب نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ایسے جیسے کہیں شادی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہائے دھوئیں، اس کا خوب اہتمام، خوشبو لگائیں، گھر میں خوشبو کی دھونی دیں۔ تو ان سب باتوں کا جمعے کے دن بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بیٹا ریلیشن شپ میں ہو تو والدین کیا کریں؟ میرا ایک بھائی ہے جو ایک لڑکی کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں استغفر اللہ یعنی اس کے ساتھ بغیر شادی کے رہتا ہے۔ میرے والدین نے اسے سمجھایا بھی مگر وہ نہیں مانتا۔ اب میرے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں ان کو گناہ ملے گا؟ وسیم صاحب دہلی سے۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ اور کھلے عام سب کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، اور ایک دفعہ بھی نہیں باقاعدہ رہتا ہے اس کے ساتھ۔ اس بھائی سے بولیں کہ تو اس سے شادی کر لے بھائی، تو کتنا ٹائم لگتا ہے، گواہوں کو بلاؤ، نکاح پڑھاؤ، ٹھیک ہے بیوی بنا کے رکھو، اگر یہ مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر اس سے بائیکاٹ کریں، اس سے تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ باقی ماں باپ کو ایک فطری محبت ہوتی ہے اولاد سے، ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو افضل تو یہی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کریں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بائیکاٹ کریں۔ لیکن اگر یہ ماں باپ کے لیے ناممکن ہو، محبت کی وجہ سے یا خدمت لینا چاہتے ہیں اس سے، تو پھر ریزرو رہ کے اس سے تعلق قائم کریں، لیکن یہ کہ اس سے کو بہرحال سمجھاتے رہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اور بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بہرحال کنارہ کشی اختیار کر لیں، اس سے تعلق نہ رکھیں، کیونکہ جب اتنی بڑی برائی سوسائٹی میں ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس سے مل بھی رہے ہیں، دوستیاں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر یہ جو ہے نا دوسرے بھی خراب ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار وہ بھی تو کر رہا ہے نا، تو سب اس سے بھی ملتے ہیں، دعوتیں بھی کر رہے ہیں، دوستیاں بھی ہیں، تو ہم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ تو اس سے برائی جو ہے نا سوسائٹی میں تیزی سے پھیلتی ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ، چھوٹا جرم نہیں ہے۔ پڑھائی پوری کرنے سے پہلے شادی کرنا، میں اپنے خرچے پر شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے امی ابو میری شادی نہیں کر رہے ہیں، نہ کرنے دے رہے ہیں۔ میں ثالثہ تک یعنی مدرسے میں تیسرے سال تک پڑھ چکا ہوں، لیکن میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے عالم بنیں پھر شادی کریں، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اس صورت میں میں کیا کروں؟ رہنمائی فرمائیں۔ محمد یوسف انڈیا سے۔ دیکھیں آپ کو زنا کا خطرہ نہ بھی ہونا تو شریعت میں نکاح کی ترغیب ہے، اگر آپ کما رہے ہیں اور اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں تو شریعت میں پھر ایسی صورت میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے، کیونکہ جہاں اللہ کا حکم آئے گا اور ماں باپ کا حکم تو پھر اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا جلد نکاح کا، تو اگر ابا کے خرچے پہ کر رہے ہوتے پھر تو ٹھیک ہے بھائی، جب ابا کے خرچے پہ کر رہے ہیں تو پھر ابا کی مرضی سے ہوگی، لیکن اب اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں تو پھر والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ آپ درجہ ثالثہ میں ہیں یا ثانیہ میں ہو یا پہلے میں ہو، جب آپ بالغ ہو گئے ہیں اور آپ کا ایک انکم بھی ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں ویسے بھی گناہ کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے، لوگ بگڑتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جب بگڑ گئے ایک دفعہ تو پھر عالم بننے کے بعد بھی بعض دفعہ وہ برائی چھوٹتی نہیں ہے اور پھر زندگی بھر چمٹی رہتی ہے ساتھ میں وہ برائی۔ اس لیے بھائی اپنے جان پہ رحم کرو اور نکاح کریں، اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ابا اماں کو محبت سے سمجھائیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر یہ کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بد کلامی بد تہذیبی نہ کریں، بس کر لیں پھر نکاح۔
یونیورسٹی کے ہاسٹل میں قصر نماز کا حکم۔ میں اپنے شہر سے تقریباً 150 کلومیٹر دور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں اور کبھی 15 دن سے پہلے گھر کا چکر لگا لیتا ہوں، یعنی 14 دن یا 13 دن میں، اور کبھی 20 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ تو کیا مجھے ہاسٹل میں قصر نماز پڑھنی چاہیے یا پوری نماز؟ جبکہ میرا یہ سلسلہ 4 سال تک چلتا ہے۔ نام پتہ نہیں کیوں لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے بھائی۔ کہہ رہے ہیں جی میں اپنے شہر سے 150 کلومیٹر دور یونیورسٹی میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، کبھی 15 دن سے پہلے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، 14 دن یا 13 دن لگ جاتے ہیں اور کبھی 20 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ دیکھو جب آپ اپنے گھر سے 150 کلومیٹر یونیورسٹی میں جاتے ہو تو اگر آپ کا پہلے سے ارادہ ہو کہ میں یہاں 15 دن اسٹے کروں گا، پکا ارادہ ہو، تو جس دن آپ کا 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو گیا اس دن سے آپ یونیورسٹی میں پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ نہیں ابھی سے 15 دن کا ارادہ میرا نہیں ہے، تو جب تک آپ ڈاؤٹ ہے، آپ کو شک ہے، آپ سفر والی نماز ہی پڑھیں گے، چاہے اس میں 6 مہینے گزر جائیں۔ مثال کے طور پر آپ گئے 1 مئی کو، آپ پہنچے یونیورسٹی پہنچے، آپ وہاں جانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں بھی ہو سکتا ہے 15 دن ٹھہروں، ہو سکتا ہے 20 دن ٹھہروں، ہو سکتا ہے 13 دن ٹھہروں، کچھ پتہ نہیں، اور اسی کنفیوژن میں آپ کو 6 مہینے بھی لگ گئے نا، تو آپ 2 رکعت ہی پڑھتے رہیں گے۔ 6 مہینے بعد آپ کو خیال آیا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ آج کے بعد سے 15 دن ٹھہرنا ہے، اب پکا ہو گیا، تو اس دن سے آپ پوری نماز شروع کر دیں گے۔ پھر درمیان میں آپ کو یہاں خیال آیا کہ 1 ہفتے بعد خیال آیا کہ نہیں یار 15 دن نہیں ٹھہرنا، مجھے تو 13 دن میں واپس جانا ہے، تو اسی وقت سے پھر قصر شروع کر دیں گے۔ تو سفر والی نماز اور قصر والی نماز کا آپ کے نیت سے تعلق ہے۔ جہاں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں آپ جب تک ڈاؤٹ میں ہیں تو قصر ہی پڑھیں گے، سفر والی نماز پڑھیں گے۔ جس وقت آپ کا ارادہ ہو گیا کہ آج کے بعد سے میں 15 دن ٹھہروں گا، تو اسی وقت سے 4 پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ابھی 15 دن گزرے نہیں تھے، پھر آپ کو خیال ہو گیا کہ نہیں جی میں 10 دن ٹھہروں گا، تو پھر دوبارہ قصر شروع کر دیں گے۔ تو نیت پر ہے اس کا مدار، چاہے اس کنفیوژن میں کشمکش میں 10 مہینے 10 سال بھی گزر جائیں۔ یہاں تک کہ آپ اگر یونیورسٹی پہنچے، آپ کو خیال ہوا کہ جی مجھے پتہ نہیں کہ میں 15 دن ٹھہروں گا یا نہیں ٹھہروں گا، اسی کنفیوژن میں آپ نے 2 رکعت ظہر کی نیت باندھی، اور نماز کے درمیان میں آپ کو دوسری رکعت میں آپ کو خیال ہو گیا کہ یار میں نیت کر لیتا ہوں 15 دن کی، مجھے تو 15 دن ٹھہرنا ہے، مجھے یاد آ گیا، تو آپ کو اس 2 رکعت والی نماز کو 4 کرنا پڑ جائے گا۔ یعنی آپ پر لازم ہوگا کہ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اب نماز کے اندر ہی آپ کی نیت 15 دن کی ہو گئی ہے، اس کو 4 رکعت کو مکمل کریں۔ اور اگر یونیورسٹی میں آپ کو خیال آیا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا، آپ نے 4 کی نیت باندھ لی، 2 رکعت کے بعد آپ کو دوسری رکعت میں آپ کو پکا ڈھکا خیال آ گیا کہ نہیں جی میں نے 15 دن سے پہلے جانا ہے، 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح سے نیت کی تبدیلی سے مسافر کے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جب ہے جب آپ اپنے گھر سے باہر کسی دوسرے شہر میں ہوں، جہاں آپ کا ذاتی گھر نہ ہو، رہائشی گھر نہ ہو، جہاں آپ کا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہو، جہاں پراپر اپنی بیگم کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے وطن میں جب آئیں گے، اپنے شہر میں جب آئیں گے جہاں آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر نیت کا نہیں ہے، پھر 1 سیکنڈ کے لیے بھی آئیں گے تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ خوب اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر دیندار بننے پر رشتہ دار مذاق اڑائیں۔ فائقہ حمید عمان سے، میں اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں، باپردہ رہنا چاہتی ہوں، مگر والدین اور رشتہ دار بار بار کہتے ہیں تم اپنی عمر سے بہت بڑی لگتی ہو، تو کیا میں خود کو کور کرنا کچھ کم کر دوں یا کیا کروں؟ رہنمائی فرما دیں۔ یہ فائقہ حمید نے عمان سے پوچھا ہے۔ عمان میں تو بڑا زبردست اسلامی ماحول ہے، وہاں تو پردے کو پسند کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کی عمر 10 سال تک ہو گئی ہے، 10 سال سے آپ بڑی ہو گئی ہیں، تو پھر تو پردہ کریں۔ پھر اگر رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث میں آتا ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ پھر رشتہ دار مذاق اڑائیں گے، آپ دین پر استقامت کریں گے، اس کی برکتیں انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا، اس برداشت کی برکتیں، اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ بہت کم عمر بچی ہیں اور پھر اس طرح بہت سخت پردہ کر کے بیٹھ گئی ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ پھر ماں باپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھئی اپنی عمر سے زیادہ آگے نہ نکلیں۔ بعض دفعہ 6 7 8 سال کی بچی ہے اور وہ بہت زیادہ پردہ کر رہی ہے، بالکل
پورا پورا برقع لے رہی ہے تو وہ تھوڑا اپنی ایج سے زیادہ لگتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر والدین منع کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات مان لیں, لیکن پھر بھی اسکاف بہرحال لیں, پھر بھی احتیاط اسی میں. شادی کی نیت سے محبت کرنا. اوہو, کسی لڑکی سے شادی کی نیت سے محبت کرنا کیسا ہے؟ میری عمر 19 سال ہے, میں اپنے والدین کا کاروبار سنبھالتا ہوں, میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی تک میں نے اس سے بات چیت نہیں کی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اس سے بات کی تو میری محبت ناپاک ہو جائے گی. پھر صرف سے دوبارہ دھو کے پاک کر لینا بھائی. کہنے جس صورت میں میری رہنمائی فرمائیں. بھائی جان, آپ کو اگر لڑکی پسند آ گئی ہے, محبت ہو گئی ہے, تو آپ اس کے ابا اماں سے بات کریں. اگر آپ کے کوئی آمدن کا ذریعہ, پہلے تو اپنے ابا سے بات کریں, ابا مجھے ایک لڑکی پسند ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے پتا ہے ابا نے رکھ کے چماٹ ہی لگانا ہے. تو اگر ابا مان جائیں تو سبحان اللہ, ابا نہیں مانتے تو آپ کا اگر دکان پہ بیٹھتے ہیں اور کما رہے ہیں, اپنا ذریعہ ہے آمدن کا, تو پھر اپنے ابا سے جب مایوس ہو جائیں تو پھر لڑکی کے ابا سے بات کریں. بھائی میرا یہ سورس آف انکم ہے, میں کما رہا ہوں, میں شادی کر کے رکھ سکتا ہوں اس کو. تو وہ اگر مان جائیں تو سبحان اللہ, نہیں مانے تو پھر دماغ سے نکال دیں اس کو. اور کیسے نکالیں اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں, اس کے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. اس کے موبائل میں اگر کوئی خدا نخواستہ نمبر شمبر ہے ڈیلیٹ کر دیں, اور تو تھوڑے دنوں میں اس کا خیال انشاءاللہ دل سے نکل جائے گا. پھر اس کے بارے میں سوچنا اور سوچ سوچ کے محبت کے جذبات بھڑکانا یہ حرام ہے, گناہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. ساس سسر کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن بیوی کے والدین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جویریہ صاحبہ UAE سے. اس پر میرا تفصیلی کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ. آپ لکھیں مفتی طارق مسعود اور کیا بیوی پر ساس کی خدمت واجب ہے, اس طرح کی ورڈنگ لکھیں گے تو پورا ایک ڈیٹیل میں بیان آ جائے گا. اس لیے میں ابھی زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بس یہ ہے کہ بہو کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خاندان کے بڑوں کی خدمت کرے جن بڑوں کے ساتھ وہ رہتی ہے. تو جوائنٹ فیملی میں سب ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں. اور جیسے شوہر کا احترام ہے, تو شوہر کے والدین جب آپ ان کے ساتھ رہتی ہو تو ان کا احترام کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو ویسے بھی جب آپ گھر میں کسی کے ساتھ رہ رہے ہوں اور وہ آپ سے پانی مانگتا ہے تو آپ اس کو پانی پلاتے ہیں. کوئی بھی بڑا مانگے گا, کھانے کا کہتا ہے تو کھانا پکاتے ہیں. تو یہ خاندانی لوگوں میں بہویں ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں, خاندانی ہونا شرط ہے اس کے لیے. تو اس پہ الگ سے کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے, یعنی مطالبہ نہیں کر سکتے آپ اس پہ. باقی اس پہ میں دلائل سے بات پوری کر چکا ہوں, میرا تفصیلی کلپ دیکھ لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہیں پہ لوگ کمنٹس کرنا, الٹے سیدھے کمنٹس کرنا شروع کر دیں. باقی ساس کو بھی چاہیے کہ اعتدال سے بہو سے خدمت لے, اس کو بالکل ہی نوکرانی بنا کے نہ رکھیں کہ اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو, اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو. شادی کے بعد پرانے معشوق سے باتیں کرنا. میری عمر 25 سال ہے, میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں, وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی, لیکن اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرا دی گئی. اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور ایک بچہ بھی ہے, لیکن وہ ابھی بھی مجھ سے پیار کرتی ہے. میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے, لیکن جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ مجھے کال یا میسج کرتی ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے اپنے شوہر سے طلاق لے لینی چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں. یہ لڑکی ایک نمبر کی الو کی پٹھی ہے, یاد رکھ لو. یہ اگر آپ سے سچا پیار کرتی نا, مر جاتی, اس دوسرے آدمی سے شادی نہیں کرتی. یہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ زبردستی اس کی شادی کرا دی؟ یہ ہنگامہ نہیں کر سکتی تھی کہ میں نے نہیں کرنی یہاں شادی؟ اور اگر اس نے ہمت نہیں کی, اس کا مطلب آپ سے سچا پیار تھا ہی نہیں اس کو. اب یہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے, بچہ وہاں سے پیدا کروا رہی ہے اور انجوائے آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے. تو حرام ہے بھائی یہ رشتہ. آپ اس کا نمبر بلاک کر دو, اور آپ کے لیے بالکل اس سے بات چیت کرنا, رابطہ کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. وہ جانے, اس کا شوہر جانے, جیسے تیسے. آپ بولو بھائی تو نے اس وقت کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ یہ گھنی بنی ہوئی ہے. یہ اس کو چاہیے اپنے شوہر سے وفا کرے. اور اگر اس کا شوہر ظلم کر رہا ہے, اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا, تو پھر شوہر سے طلاق مانگے, یا جو بھی خاندان کے بڑوں کو بٹھائے. طلاق کے بعد عدت گزار لے, اس کے بعد جہاں چاہے شادی کرے. آپ سے کرنا چاہتی ہے تو آپ سے رابطہ کر لے. اس دوران جب تک یہ اس کی بیوی ہے, آپ کے لیے اس سے کانٹیکٹ کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور یہ نہ ترس نہ کھائیں کہ سچا پیار تو مجھ سے کرتی ہے, بچے ادھر جن رہی ہے. جو عورت جس سے سچا پیار کرتی ہے, بچے بھی اسی سے جنواری ہوتی ہے بیٹھ کے. وہ تو اس کو چاہیے تھا, سچا پیار کرتی تھی تو وہاں اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیتی کہ میں نے نہیں کرنی یہاں شادی. اس وقت ہمت نہیں کی, اس کا مطلب سچا بچہ پیار نہیں تھا اس کو. اور آپ بھی 2 نمبر ہیں. اگر اس سے ابھی بھی آپ لگے ہوئے ہیں, کسی کی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے گا تو تم برداشت کر لو گے؟
اور بیگم آپ کو بول رہی ہو اصل میں مجھے پرانے صاحب اس سے سچا پیار تھا اس لیے میں وسیم سے بات کر رہی ہوں آج کل. آپ بولو گے میں وسیم کا بھی منہ توڑوں گا تیرا بھی منہ توڑوں گا, اس وقت کوئی نہیں. آپ کہیں گے چونکہ سچا اس سے تھا تو ٹھیک ہے تم مجھ سے کانٹیکٹ کرو اور بچے مجھ سے جنتی رہو. غیرت کچھ کرو, غیرت. گرمی کی وجہ سے بالوں کا جوڑا باندھنا. اگر گرمی کی وجہ سے خواتین سر کے بال نیچے کی طرف باندھ لیں تو کیا یہ بھی جوڑے کے کانسیپٹ میں آتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ صاحبہ پشاور سے. بغیر گرمی کے بھی باندھ لے جوڑا تو بھی جائز ہے. عورت کے لیے سر کے بالوں کا جوڑا باندھنا چاہے گرمی ہو سردی ہو خزاں ہو بہار ہو جائز ہے. شرط یہ کہ اوپر نہ باندھیں, پیچھے کی طرف جوڑا عورت ہر صورت میں باندھ سکتی ہے. کلاس میں فیمیل ٹیچر کو دیکھنا. میں جس کالج میں پڑھتا ہوں وہاں سارے ٹیچرز وغیرہ مسلم ہیں جو پردے کا بالکل غیر مسلم ہیں جو پردے کا بالکل خیال نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ پڑھائی کے وقت صرف ان کی طرف ہی دیکھا جائے. تو کیا اس وجہ سے مجھے بدنظری کا گناہ ملے گا؟ احمد صاحب انڈیا سے. کوشش کریں ایسی جگہ پڑھیں جہاں آپ کو میل پڑھا رہے ہوں, فیمیل نہ پڑھائیں. لیکن مجبوری میں اگر نہیں مل رہا آپ کو ایسا کوئی ادارہ یا تعلیم اچھی نہیں ہے تو پھر مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں فیمیل ٹیچر کو اگر دیکھنا ضرورت کی وقت جائز بھی ہے, لیکن اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں اور حتی الامکان کوشش کریں نظر کی حفاظت کریں, کیونکہ خیالات پاکیزہ جب ہی ہوتے ہیں جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے. جہاں مجبوری میں دیکھنا پڑے کہ ٹیچر کو برا لگ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس میں بھی اگر آپ کے دل میں دیکھنے کے بعد برے خیالات آ رہے ہیں تو پھر ٹیچر کی پرواہ نہ کریں. پھر آپ بتا دیں میڈم میں ایسے ہی نیچے ہی دیکھ کے پڑھوں گا, آپ پڑھائیں. میرا خیال ہے دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ کو مجبور کرے کہ جو وہ لازمی ٹیچر کو دیکھے. تو آپ بولیں بھائی آپ میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو, یہ تو نہ کہیں کہ میرے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں تو ٹیچر کی بے احترامی ہوگی اس میں. لیکن کوشش یہ کریں کہ دل پہ کنٹرول کریں اور ضرورت کی حد تک ان کو دیکھیں آپ. اور پھر بھی اگر اتنے زیادہ آپ کے جذبات بہت زیادہ کوئی مشتعل ہوئے ہوئے ہیں, نکاح کریں نا تاکہ تمیز سے ایک انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں. شادی کرتے نہیں ہیں تو پھر ایک گھر کی بنا ہوا ہوتا ہے ہر آدمی, تو نکاح کریں گے تو جذبات آپ کے انشاءاللہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس میں پھر ٹیچر کو دیکھنے میں, فیمیل ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, اس میں دیکھنے میں ایسے ایک دم بھڑکتا نہیں ہے انسان. نکاح سے بہت انسان کے جذبات کو تسکین مل جاتی ہے. تو اور پھر بھی اگر ہے تو پھر مجبوری میں ضرورت کی حد تک دیکھنے کی گنجائش ہے, اور برے خیالات آئے ہو تو پھر نہ دیکھیں. پھر اگر ٹیچر ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونے دیں. عقل مند ٹیچر ہوگی تو خوش ہوگی کہ بولے گی شریف آدمی انسان کا بچہ ہے. یہ فیمیل ٹیچر جو آپ کو پڑھا رہی ہے نا اور آپ اس کو نہ دیکھیں تو اس کو غصہ آ رہا ہے, اس فیمیل ٹیچر کو دیکھیں. تمہارا شوہر اگر یہ کام کرے, وہ کسی فیمیل سے نظریں جھکائے اور اس فیمیل کو غصہ آ رہا ہو, اس فیمیل کو تو غصہ آئے گا, لیکن آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرا میاں کتنا اچھا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا. تو خواتین اپنے بارے میں جو ہے نا اپنے شوہر کے کو جیسا چاہتی ہیں نا کہ نظریں جھکا کے رکھیں, تو دوسرے مردوں کے بارے میں بھی ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ دوسرے مرد بھی نظر جھکا کے رکھیں, انہی مردوں کو اپریشیٹ کریں. شوہر کی بات مانے یا بیوی کی مانے. ماں اور بیوی میں لڑائی چل رہی ہو, ماں بیوی کے خلاف باتیں بنائے اور بیوی ماں کے خلاف, تو مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ عبد الغفور نو شہرہ فیروز. مرد کو ڈوب کے مر جانا چاہیے, ہیلمٹ پہن کے گھر میں جانا چاہیے. دیکھو یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے, یہ کوئی آپ کے ساتھ نیا تو نہیں ہو رہا میرے بھائی. ماں بیوی کے خلاف ورغلاتی ہے, بیوی ماں کے خلاف ورغلاتی ہے, یہ تو آج کل تو یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھے کہ دونوں میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو یہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے, قیامت آ جائے گی فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا آپ سے. تو سیاست سے ہی چلنا پڑتا ہے. بیگم کو سمجھا دیں یار میری ماں کبھی الٹا سیدھا بولا کرے تو برداشت کر لو, اور ماں کو بھی سمجھا دیں کہ اماں تھوڑا سا خیال کر لو آپ. پھر بھی نہیں مانیں گے تو الگ کر دو بھائی, بیوی کو ماں سے الگ رکھو. یہ مسائل حل نہیں ہوتے. جوائنٹ فیملی میں جب ہی رہنا درست ہے جب ظرف بڑا ہو. جب ظرف چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر جوائنٹ فیملی بہت نقصان دیتی ہے. آج کل ظرف بہت چھوٹے ہیں. ویسے تو جوائنٹ فیملی کے بہت زیادہ فائدے ہیں, انسان بن کے رہتا ہے انسان, اور بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اپنا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, خرچہ بچ جاتا ہے, محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن جہاں محبتیں کے بجائے نفرتیں بڑھ رہی ہوں اور وہ کنٹرول میں ہی نہ آ رہی ہوں تو پھر بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھنا چاہیے. ماں سے پھر آپ روز ملیں, بیگم کو الگ رکھیں, ملوانے کے لیے لایا کریں. اماں کبھی کبھار بیگم سے ملنے کے لیے آ جائیں, یہ زیادہ اچھا ہے. جو بعد میں لڑ مر کے گالیاں دے کے اور نفرتیں پیدا کر کے بھی الگ ہی ہونا ہے ایسی صورت میں, تو اس سے بہتر ہے پہلے ہی ہو جائے. لیکن حتی الامکان بہوؤں کو چاہیے بھائی ماں کو تھوڑا ساس کو برداشت کر لیں. کل تم نے بھی ساس بننا ہے نا.
آج اپنے میاں کو الگ لے کے فوراً الگ ہو جاؤ گی تو کل تمہارا بیٹا بھی فوراً الگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جوڑ کر لیں. ساس نے ویسے کون سا ہمیشہ زندہ رہنا ہے, ساسوں کی عمریں عام طور پہ 60 سال ہوتی ہیں, 65 سال تو ہوتی ہیں, تو 10-15 سال بیچاری کو برداشت کر لو یار, اس سے تمہیں ہی فائدہ ہے, کل اس گھر کی مالکن تم ہی بنو گی. تو اس لیے ہمت کر لیں تھوڑا سا. بہوؤں کو میں مشورہ دیتا ہوں, ساس تو بیچاری بوڑھی ہو گئی, بہوؤں کو چاہیے تھوڑا سا برداشت کر لیں. آپ ابھی کم عمر ہو, آپ میں برداشت کی طاقت زیادہ ہے. باقی ساس بہو کے معاملات کو کسی کا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا, یہ دماغ میں رکھیں آپ. دونوں میں سے ایک نہ ایک عورت ہی اگر برداشت کر لے گی تو گھر صحیح ہو جائے گا. مردوں کا کام نہیں ہے, اس کو بہت مشکل ہے. مرد صرف محبت سے سمجھا سکتا ہے, سمجھا دیں آپ, اللہ کرے مان جائیں. غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم. غسل کے دوران اگر ایک دفعہ کلی اور ناک میں پانی چڑھا لیں تو کیا یہ کافی ہوگا یا 3 بار کرنا ضروری ہوگا؟ حاشر صاحب کراچی سے. دیکھیں, ایک بار تو کلی کرنا غسل میں منہ بھر کے اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے, فرض تو ادا ہو جائے گا, غسل ہو جائے گا. لیکن سنت مؤکدہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 بار منہ بھر کے کلی کی جائے اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے. تو سنت مؤکدہ کوئی عذر ہو تو چھوڑ سکتے ہیں, کوئی عذر نہ ہو تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے. سدا سحو کرنا کب ضروری ہوتا ہے؟ سدا سحو کب اور کس صورت میں کرنا ضروری ہے, تفصیل سے بتا دیں. نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی واجب یا رکن میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ اتنے کہنے کی بقدر تاخیر ہو جائے تو سدا سحو واجب ہوتا ہے. جیسے نماز میں جو ارکان ہے نا, رکوع ہے, قیام ہے, یہ چھوٹ جائے یا سجدہ چھوٹ جائے تو پھر سدا سحو نہیں ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ چیزیں کوئی چھوٹ گئی, جیسے اتحیات پڑھنا بھول گئے آپ, 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا, بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے, تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو بھی سدا سحو واجب ہے. تاخیر ہو گئی, آپ نے اتحیات پڑھی, پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کو فرض نماز یا واجب میں یا سنت مؤکدہ میں کھڑا ہونا تھا تو آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر ہو گئی, تو ایسی صورت میں سدا سحو واجب ہوتا ہے. باقی اس پر کتابیں ملتی ہیں سدا سحو کے مسائل پر, بہتر ہے وہ خرید لیں. قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو کیا اس پر قربانی بھی واجب ہے؟ ابو سیف سعودی عرب سے. جی, زکوٰۃ واجب ہو تو قربانی تو بطریق اولا واجب ہے. باقی اس کا تفصیلی جواب میں انشاءاللہ بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا, اور اس پر یوٹیوب پہ میرے کلپ بھی موجود ہیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے. ہاں جی, پہلا سوال ہے جی, خاتون نے پوچھا ہے کہ میری بہن کو طلاق ہونے والی ہے, ہم طلاق سے بچنا چاہتے ہیں. تو ایک عامل سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ جی جادو ہوا ہوا ہے, اور اس کے لیے پورا انہوں نے لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے کہ جی پورے ہفتے کے عمل بتایا, کالے چنے اتنے کھانے ہیں اور پتہ نہیں دم کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر وہ کرنا ہے. تو دیکھیں, کسی عامل کا باپ نہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے نا, کسی کی طلاق نہیں رکوا سکتا وہ, اگر ہونے والی ہے, اور نہیں ہونے والی تو دلوا نہیں سکتا وہ. جتنے عاملین ہیں یہ انہوں نے لوگوں کو الو بنانے کا ایک دھندا کھولا ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. طلاق کیوں ہونے والی ہے, اس کے اسباب پہ غور کریں آپ. بہن کی غلطی ہے تو اس کو سمجھائیں, اور اگر بہنوئی کی غلطی ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور آپ کو پتہ ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ میاں بیوی دونوں غلطی پر ہوتے ہیں, بعض دفعہ بیوی غلطی پر ہوتی ہے, بعض دفعہ میاں غلطی پر ہوتا ہے. تو تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک بات تو ہوگی. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عاملوں کے پاس جاؤ, تو بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ دونوں خاندانوں کے بڑے حضرات بیٹھیں اور صلح و صفائی کی کوشش کریں. اگر دونوں جوڑ چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا. اس کا مطلب اگر چاہتے ہی نہیں ہیں, دونوں ہی نہیں چاہتے یا دونوں میں سے ایک نہیں چاہتا, تو پھر کیسے جوڑ پیدا ہوگا؟ باقی لوگ یہاں ایسے موقع پہ یہ بات کہتے ہیں بھی قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. یہودی جو تھے وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ڈال دیا کرتے تھے. تو خوب سمجھ لیں, جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کروڑوں میں کوئی ایک آدھ کیس ہو سکتا ہے, اور وہ بھی اس کا حل بھی عاملوں کے پاس نہیں ہے, بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شہر میں غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں. جیسے شعبدے ہوتے ہیں نا, اس میں کبھی کچھ دکھا دیا کبھی کچھ دکھا دیا, اس سے میاں بیوی میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. تو ورنہ یہ اتنا آسان ہوتا نا کہ جادو کے زور سے ایسے طلاقیں دلوانا شروع کر دیتے, دنیا کا نظام برباد ہو جاتا. تو اس لیے ان چیزوں کو بالکل لفٹ نہ کرائیں. اور اگر بالفرض جادو ہے بھی, کروڑوں میں کوئی ایک چانس ہوتا ہے جادو کا, تو اس کا حل خدا کی قسم لا الہ الا اللہ ان عاملوں کے پاس نہیں ہے. ہم کوئی بے وقوف تھوڑی ہے جو چیخ چیخ کے پاگل ہو گئے ہیں. یہ عامل ہمارا کیوں نہیں کچھ بگاڑ دیتے؟
یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اپنے ٹائم کو خدا کا واسطہ ضائع مت کرو. کل بھی ایک کیس میرے پاس آیا کہ خاتون کی شادی نہیں ہو رہی, انہوں نے کہیں رابطہ کیا کہ مجھے رشتہ بتاتے, اس نے بولا آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے, عامل نے بول دیا آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے, آپ تو جادو کا پہلے توڑ کریں, اور اس پہ بتا دیا کہ پتہ نہیں 50,000 میرا کمیشن ہے. تو پہلے ایک تو اس بیچاری کی شادی نہیں ہو رہی, جو آج کل ہر لڑکی کا مسئلہ ہے, اوپر سے اس عامل نے اور اس کو الو بنا دیا. تو خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اپنی جانوں پہ رحم کریں. میرا ایک بیان تھا نا کہ میں نے کہا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو ڈنڈے مار مار کے شادیاں کراؤں گا, اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, میں اگر وزیر اعظم بن گیا نا, چانس نہیں ہے بننے کا, نہ ارادہ ہے, ایک بات تو کی جا سکتی ہے نا, تو میں ان عاملوں کو پہ سب سے پہلے پابندی لگاؤں گا. جیسے کہ سعودی عرب میں اور دبئی میں پابندی ہے. سعودی عرب میں کوئی عامل دکان کھول کے تو دکھائے نا, نہ ٹیلی فون پہ وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے جن چڑیل بھوت بگانے کے طریقے, اور نہ ویسے دکان کھول سکتا ہے. ہاں, پاکستانیوں نے جا کے اب سعودی عرب والوں کو بھی الو بنانا الحمدللہ شروع کر دیا ہے, اور وہاں بھی جن چڑیل بھوتوں کا بزنس میں ان لوگوں کو لگا دیا ہے. تو خدا کا واسطہ اپنے آپ کو بچاؤ. میں بار بار کہتا ہوں, عامل چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, سارے ایک ہی جیسے ہیں. یہ کل یوٹیوب پہ کسی کا کلپ میرے سامنے آیا, وہ بول رہا تھا کہ میاں بیوی میں جھگڑا اگر جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کی 10 علامتیں ہیں. یہ 10 علامتیں ہیں جس سے آپ کو لگ جائے گا کہ یہ جادو کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے. پھر جو لمبی لمبی پھینکی ہے اس نے, اور لاکھوں ویوز تھے اس کے, اور سب کے پازیٹیو کمنٹس کے, آپ نے تو وہاں آنکھیں کھول دی. ابے تمہیں کس نے بتایا کہ 10 علامتیں ہیں یہ جھگڑے, اور ساری علامتیں وہی تھی جو جھگڑوں میں ہوتی ہیں. یعنی وہ پھینک رہا تھا کہ شوہر جب گھر میں جاتا ہے تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے, اور اس کا دل چاہتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ جادو ہوا ہوا ہے. تو بھائی میاں بیوی میں جب محبت نہیں ہوتی, جھگڑا ہو رہا ہے, تو شوہر کا تو گھر میں گھٹن ہی محسوس ہوتی ہے اس کو. تو فضول قسم کی بکواسات, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے ان کمبختوں کو پکڑنے کا. اس لیے بھائی یہ چھوڑ دو خدا کا واسطہ, اپنی زندگیوں کو بچاؤ. سعودی عرب میں دیکھو کیا چل رہا ہے وہاں پہ, وہاں تو نہیں ہے جن چڑیل بھوت. ایک آدمی 15 سال شارجہ میں رہا ہے, کہتے ایک دن بھی جن چڑیل بھوت کا کیس نہیں آیا, اور جس دن اپنے گاؤں آیا ہوں تو ہر دوسرے پہ جن چڑیل بھوت چڑھا ہوا ہے, اور فلانے میں جادو کر دیا تو جٹھانی نے یہ کر دیا تو نندوئی نے یہ. میں نے کہا ابھی دبئی میں بھی پاکستانی عاملین جو ہے نا, یہ جا کے وہاں دبئی کا ماحول بھی خراب کر رہے ہیں. جا رہے ہیں یہاں سے, ہمیں تو نظر آتے ہیں الو بنا رہے ہیں عربوں کو لے جا کے, اور عرب بھی بیوقوف بن رہے ہیں. سعودی عرب کے علماء تو یہ کام کرتے نہیں ہیں, لیکن یہاں کے جو جعلی مولویوں نے جا کے وہاں بھی یہ گورکھ دھندا شروع کر دیا ہے. تو خدا کا واسطہ اپنے آپ کو بچاؤ. اگر بالفرض جادو ہے بھی تو اس کا علاج سورہ فلق سورہ ناس ہے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو اپنے اوپر, اور عورت کو چاہیے وہ بھی اپنے اوپر دم کرے. قرآن میں اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس ان کمبختوں سے جان چھڑانے کے لیے تو نازل کی ہے کہ ان فضول لوگوں کے پاس آپ کو جانا نہ پڑے. اور آیت الکرسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رات کو جن آیا کرتا تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس, تو نبی نے تو نہیں کہا کہ جاؤ کسی عامل کے پاس, بلکہ نبی نے کیا کہ آیت الکرسی پڑھو. تو وہ جو ہے وہ جن نے خود بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جو ہے میں دور ہو جاؤں گا. تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ میری بہن کو طلاق ہونے والی ہے, اس کے اسباب پہ غور کریں, خاندان بیٹھیں, اور پھر بھی اگر ہوتی ہے تو تقدیر کا حصہ سمجھ کے صبر کریں. سارے گھر آباد نہیں ہوتے, کچھ گھر آباد ہوتے ہیں, کچھ ٹوٹ جاتے ہیں. تو جب اللہ نہ کرے, میں تو دعا کروں گا اللہ آپ کی بہن کے گھر کو بسائے. خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو پھر جو ہے دوسرا گھر تلاش کرنے کی کوشش کریں. پہلے پوری کوشش کریں اس گھر کو جوڑنے کی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بہن کے اس گھر کو جوڑ دے. لیکن خدا کا واسطہ ان عاملوں سے, جتنے بھی لوگ ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں, ان لوگوں سے دور رہیں. اور میرے پاس اتنے واقعات ہیں کہ خاتون گئی عامل کے پاس, اور اس عامل پہ عاشق ہو گئی وہ, اور شوہر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیسے اپنی بیوی کو بچاؤں. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو وہ فلاں بزرگ عامل ہیں وہ تو ایسے نہیں ہیں. تو نہیں ہوں گے ایسے, وہ بہت اچھے ہوں گے, لیکن عملیات کی دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے. یا تو فاسق و فاجر ہے, یا یہ کہ خود بیچارہ الو بن چکا ہے, عملیات کر کر کے اس کی اپنی کھوپڑی گھوم گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کو جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہیں. ہوتے ہوتے نہیں ہے لیکن اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے بعض دفعہ نیک ہے, لیکن عملیات کر کر کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو اس سے زیادہ میں کسی کو کیا سمجھا سکتا ہوں. اپنی زندگیوں کو برباد مت کریں, ان لوگوں کے پیچھے مت جائیں. چاہے بنوری ٹاؤن کا عامل ہو, چاہے دارالعلوم کرنگی کا ہو, چاہے جامعہ الرشید کا عامل ہو, چاہے ریونڈ سے فارغ ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے بزرگ کا خلیفہ ہو, یہ سارے ایک ہی جیسے. ان کے پاس آپ کی بیماریوں کا علاج خدا کی قسم نہیں ہے. نہ جنات کا علاج ہے, نہ چڑیلوں کا علاج ہے ان کے پاس. اگر علاج ہے تو وہی ہے جو آپ بھی کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. مسجد کے امام کے پاس جائیں, بس
جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے دم کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو جائیں امام سے بولیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, بس. جن بھاگ جائے ٹھیک ہے, نہیں بھاگے تو صبر کریں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ ان عاملوں کے پاس گئے نا اور جن بھاگ گیا, وہ زیادہ بڑی آزمائش ہے, کیونکہ وہ بھاگا ہے دوبارہ آنے کے لیے. وہ اس سے بڑا کوئی چڑیل اور بھوت آئے گی. جیسے یہ جو ہے نا چکی میں اگر اتنا سا پلو آپ کا پھنس جائے نا تو پورا بندہ گیا کام سے. تو ان عاملوں کے پاس اگر آپ تھوڑے سے چلے گئے نا تو آپ کی نسلیں قیامت تک کے لیے جن, چڑیل, بھوت, تعویذ, گنڈے, فلیتے, پلیتے اس میں برباد ہو گئیں بس. تو اپنی قوم کو, اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو بچاؤ. جو بچے ہوئے الحمدللہ بچے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں خاندان بھی دیا, اولادیں بھی دی ہے. آج تک میں نے نہ اپنے بچے کو کسی عامل کے پاس لے کر گیا, نہ گھر والوں کو کہیں جانے دیا, نہ خود گیا الحمدللہ. باقی جب خاندان ہوتا ہے تو مسائل بھی ہوتے ہیں. مسائل آئے, اللہ سے دعائیں مانگی, بیماریاں بھی آئیں, ڈاکٹروں سے علاج کیا, اللہ سے دعائیں مانگی. جو رقیہ سنت ہوتا ہے گھر میں پڑھ کے دم کر دیا, بس. اس سے زیادہ اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. تو اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بچائیں اپنے آپ کو خدا کے لیے ان فلیتے پلیتوں سے, اور ان میں خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں. جی خاتون نے پوچھا ہے کہ جی اسلام میں مرد اور عورت میں اللہ نے فرق کیوں رکھا ہے, اور کہتی ہیں کہ دیکھو لڑکے کے 2 بکرے رکھے ہیں, لڑکی کا 1 بکرا رکھا ہے, اور حیض کی حالت میں عورت کو جو ہے وہ قرآن پہ ہاتھ لگانے پر پابندی, نماز پڑھنے پر پابندی. تو اللہ میاں نے فرق کیوں رکھا ہے؟ یعنی بیچاری یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے, یہ تو غلط کیا ہے, اور اس کی دلیل دے رہی. دیکھیں اسلام نے عورت کو مرد سے کوئی ظلم نہیں کیا. اسلام نے عورت کے اوپر جو عورت کا مقام تھا عورت کو وہ دیا, جو مرد کا مقام تھا مرد کو وہ دیا. اور عمل کے لحاظ سے, بدلے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مرد کے جو حقوق ہیں عورت پر, اگر عورت اس میں کوتاہی کرے گی تو عورت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہوگی جتنا مرد ذمہ دار ہوگا. یعنی مرد پر جو عورت کے حقوق ہیں مرد کوتاہی کرے گا اس کو بھی پوری سزا ملے گی, عورت پہ جو مرد کے حقوق ہیں عورت کوتاہی کرے گی تو بھی پوری سزا ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ مرد جب عورت پہ ظلم کرے تو اس کو کم گناہ ملے گا, اور عورت جب مرد پہ ظلم کرے تو اس کو عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ ملے گا. نا 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 نا. من عمل منکم, جو بھی تم میں نیک عمل کرے, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اللہ فرماتے ہیں سب کو میری طرف سے برابر اجر ملے گا. قرآن میں اس مضمون کو بار بار بیان کیا ہے. تو اس لیے اللہ کی نظر میں مرد اور عورت میں آخرت کے لحاظ سے, بدلے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ عورت کو بہت ساری سہولتیں دی گئی ہیں اسلام میں. جماعت کی نماز اس پر لازم نہیں ہے, جہاد اس پر لازم نہیں ہے, اور بہت سارے احکامات ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. اس پر مالی ذمہ داریاں نہیں ہیں, بچوں کا خرچہ ماں کے ذمہ نہیں ہے, باپ کے ذمہ ہے. تو بہت ساری اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ رکھی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ جی پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے احکام میں مرد اور عورت میں فرق ہے. تو دیکھیں مرد اور عورت میں دنیا کے احکام میں واقعی بہت سارے احکام میں اسلام نے فرق رکھا ہے, اور یہ فرق اس لیے رکھا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے, نیچر ہے. تو نیچر نے جب مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے تو اسلام کیوں فرق نہیں رکھے گا؟ یعنی آپ یوں دیکھیں نا کہ اگر خواتین کو مردوں والا لباس پہنایا جائے, مردوں کو عورتوں والا لباس پہنایا جائے, یا دونوں کو سیم لباس پہنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ دونوں سیم ہیں, تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں کہیں بھی, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مردوں کا لباس وہی ہو جو عورتوں کا لباس ہو. پوری دنیا میں ایک فرق ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی جسمانی ساخت میں فرق ہے. فطرت نے کیا کیا کہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے, مرد بچہ پیدا نہیں کرتا. صاف علامت ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. تو جب یہ فرق نیچر نے رکھا ہے تو اسلام نے بھی رکھا ہے بہت سارے احکام میں. تو اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ عورت کو مینسز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہ وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام نے نہیں رکھا, یہ تو نیچر نے فرق رکھا ہے نا کہ عورت کو مینسز آتے ہیں. اب مینسز ظاہر ہے گندا خون ہے تو اس میں عورت ناپاک ہوتی ہے, تو ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جنابت کی حالت میں جب مرد ہوتا ہے تو وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, بلکہ اللہ نے عورت پر احسان یہ کیا کہ ناپاکی کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, تو جب پاک ہوگی تو اللہ نے قضا معاف کر دی اس سے. جبکہ مرد اگر جنابت کی حالت میں اور نماز نکل جائے تو قضا معاف نہیں ہے, اس کو پڑھنی پڑے گی. تو یہاں تو اللہ نے عورت کو ایک سہولت دے دی ہے. اور رہا مسئلہ عقیقے کا, تو عقیقے میں عقیقے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت. عقیقے کا تعلق اس سے ہے کہ جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ خوشی کا اظہار کریں. تو یہ نیچرل ہے کہ جب آپ کے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹے کی نسبت کم خوشی ہوتی ہے.
تو اس لیے باپ کو حکم دیا گیا کہ بیٹے کی پیدائش پہ 2 بکرے اور بیٹی کی پیدائش پہ 1 بکرا ذبح کرے. تو یہ فرق اللہ نے نہیں رکھا, یہ تو ماں باپ نے رکھا ہے یہ فرق, یعنی ان کو خوشی خود بخود زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جب خوشی زیادہ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا پھر شکرانہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے, میٹرک کے امتحان میں, وہاں بھی مٹھائی کا 1 ڈبہ, اور آپ جناب پی ایچ ڈی آپ نے کر لی تو وہاں بھی 1 ڈبہ. ایسا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ کو جو ہے نا ایک بہت بڑی ڈگری مل گئی ہے, بڑی دعوت ہونی چاہیے. تو اس لیے بیٹے پہ چونکہ خوشی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ نے شکرانے کے طور پہ 2 بکرے رکھے ہیں. بیٹی پہ خوشی ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت کم ہوتی ہے, تو وہاں 1 بکرا اللہ نے رکھا. تو اللہ میاں کو پتا تھا کہ یہ خوشی بکرے پہ زیادہ, یعنی بیٹے پہ زیادہ ہو رہے ہیں یہ لوگ خوش. تو اس لیے ہاں ظلم جب ہوتا ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو 2 بکرے, بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں. تو یہ نہیں ہے بھائی, بیٹی بھی خوشی ہے. تبھی قرآن نے دونوں کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال کیا, یہب لمن یشاء اناسا. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. تو بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے, تبھی اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک ٹینشن سمجھا جانے لگا ہے. تو اللہ نے تو کہا کہ خوشی ہوئی ہے تو 1 بکرا ذبح کرو. باقی یہ ہے کہ 2 مرد پہ کیوں, اس کی میں نے وجہ بتا دی کہ اس پہ خوشی. بلکہ جو مائیں اعتراض کر رہی ہوتی ہیں کہ مرد اور عورت کا اللہ نے فرق کیوں رکھا, وہی بیٹے کی زیادہ خواہش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں چاہیے بیٹا. تو اس لیے یہ انسانی فطرت کے لحاظ کر کے نا کہ انسان کو بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو اس کے حساب سے اللہ نے قانون بنایا دنیا میں کہ بھئی ٹھیک ہے تمہیں زیادہ خوشی ہوئی ہے تو پھر 2 بکرے. بیٹی ہوئی ہے تو بھی خوشی ہوئی ہے لیکن اس کی نسبت کم ہوئی ہے تو خوشی میں 1 بکرا کاٹو تم. تو یہ انسانوں کے مزاج اور ان کی طبیعت کی رعایت کر کے اللہ نے یہ احکامات ہمیں دیے ہیں. انسان ہی اس طرح کے ہیں کہ ان کو خوشی ہی لڑکے پہ زیادہ ہو رہی ہے. ہاں یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی زیادہ ہوتی ہے, بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی بعض دفعہ کم ہوتی ہے. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹی چاہیے. تو ایسے موقع پہ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اصول اکثریت کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں, چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنائے جاتے. عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک عام قاعدہ ہے, کبھی کبھار اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے مسلسل 6 بیٹے ہو گئے, اب تو ظاہر ہے آپ کو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, اس لیے قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اکثریت کے لحاظ سے اللہ نے قانون بنا دیا, بھائی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بھی خوشی میں 1 بکرا کاٹو, اور بیٹا ہو گیا تو ڈبل خوشی ہو رہی ہے تو 2 بکرے کاٹو. تو یہ عورت پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ظلم تو جب ہوتا ہے جب اس کو نعمت ہی نہ قرار دیتے اللہ تعالیٰ, تو وہ بھی نعمت ہے اور بیٹا اس سے ڈبل نعمت ہے. تو یہ حیض کے جو احکام اللہ نے بتائی اس لیے کہ عورت ناپاک ہوتی ہے, تو ظاہر ہے ناپاکی میں پھر اس نماز نہیں پڑھ سکتی. تو ایسی ناپاکی میں اگر مرد آ جائے تو اس کو بھی یہی حکم ہوتا, لیکن مرد کو ہوتی نہیں ہے یہ ناپاکی. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا کیوں ہے, یعنی فطرت نے ایسا کیوں کیا کہ عورت کو مینسز بھی آتے ہیں, بچے بھی جنتی ہیں, اور مرد جناب آزاد ہیں ان تمام تکلیفوں سے. تو یہ سوال امہات نے, صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد کیا, کچھ الگ سے اس پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, لیکن وہ ذمہ داریاں عورت پہ نہیں ہیں, اور کچھ الگ سے فضیلت اللہ نے مردوں کو دی ہے. تو اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے چلایا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. دنیا کا نظام ہے, تو اس میں دوسری یہ تمنا نہ کیا کرو کہ کاش میں بھی وہ ہوتا, نہ, بلکہ اعمال کو فوکس کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اللہ کہتے ہیں مرد جو عمل کرے گا قیامت میں اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا, عورت جو عمل کرے گی قیامت میں اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا. قیامت کے دن یہ فرق نہیں ہوگا, لیکن دنیا میں نظام کو چلانے کے لیے یہ فرق ہوتا ہے. مردوں میں بھی تو فرق ہے نا, کسی کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا, کسی کو نہیں بنایا, کسی کو اللہ نے دولت مند بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا. اب غریب کہے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا کیوں پیدا نہیں کیا, اس کو اتنا پیسہ دیا مجھے نہیں دیا, اس کو ذہین بنایا مجھے بیوقوف بنایا, اس کو خوبصورت بنایا مجھے بدصورت بنایا, اس کو صحت مند بنایا مجھے معذور بنایا, اس کو جو ہے وہ اتنے کامیابیاں دے دی مجھے نہیں دی. تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ یہ دنیا کا نظام مساوات پہ, ایکویلٹی پر نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے اسی طرح فرق رکھا ہے. تو جیسے مردوں میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں, تو اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق بنا دی عورت کی صورت میں, ایک مرد کی صورت میں, اور مرد کو عورت پہ ایک درجہ اللہ نے فضیلت دے دی. تو اب اس میں عورت پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے عورت کو چاہیے یہ سوچے کہ اللہ مجھے جانور بھی بنا سکتا تھا, اللہ نے جانور نہیں بنایا بلکہ مجھے انسان بنا کے فضیلت دی ہے. تو اسلام نے وہی کیا جو نیچر کا تقاضا ہے, کوئی الگ کام نہیں کیا اسلام نے. کاشف صاحب نے کانپور انڈیا سے پوچھا ہے کہ جی مفتی صاحب
انڈیا میں یہ مشہور ہے کہ اردو میں جو سور کا لفظ زبان سے نکالا جائے تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے، جبکہ یہی لفظ انگلش میں پگ بولا جائے یا اور کسی زبان میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کانپور صاحب، کاشف صاحب کانپور صاحب، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سور کا لفظ زبان سے نکالنے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے سور اردو میں ہے یا خنزیر عربی میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں خنزیر کا لفظ کیوں آتا؟ قرآن میں کہ خنزیر کا گوشت تم پہ حرام ہے، تو کیا قرآن میں کوئی ناپاک لفظ آ جائے گا؟ تو خنزیر خود ناپاک ہوتا ہے، اس کا تلفظ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ ہاں، بلا وجہ سور بولنا یہ اچھا کام نہیں، کوئی اتنا اچھا جانور تو نہیں ہے کہ اس کا بار بار بلا وجہ تذکرہ کیا جائے، لیکن زبان اس سے ناپاک نہیں ہوتی۔ حنا صاحبہ حنا عبد الرحمن کراچی سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جی حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، احرام کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری تو بالکل ناجائز حرام ہے، اس سے دم بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس بارے میں احادیث دونوں طرف ہیں، دونوں طرح کی احادیث ہیں۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا تو حالت احرام میں تھے، بعض میں ہے کہ نہیں، احرام میں نہیں تھے۔ احناف کے ہاں جو ترجیح ہے وہ اس کو ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں تو دلائل اس طرف بھی بہت مضبوط ہیں، احناف کے مسلک بھی، اور امام شافعی کی دوسری رائے، امام احمد بن حنبل کی بھی، کہ احرام کی حالت میں نکاح درست نہیں ہے۔ تو کوئی احتیاط پہ عمل کرے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے تو حالت احرام میں نکاح کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت کیا ہے، تھوڑا ڈیلے کر لیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دلہن ہاتھ سے نکل جائے گی، لڑکی والوں کو لوگ بے وقوف بنا دیتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ جب بھی کہیں رشتہ طے ہوتا ہے نا تو فوراً شیطان حرکت میں آ جاتا ہے رشتہ توڑوانے کے لیے، تو فوراً جو ہے نا لوگ بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، غلط فہمیاں بھی۔ تو ایسے ہی صورت میں دلہن ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو ایسی صورت میں کوئی جو فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے تو وہ اگر احرام کی حالت میں نکاح کر لے، تاکہ جو ہے وہ ڈیلیوری بعد میں ہو جائے گی لیکن ابھی نکاح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ گنجائش ہے اس کے لیے۔ حسان محمد خان کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، نماز تو اہل حدیث کے پیچھے ٹھیک ہے، لیکن اپنی اختیار سے اہل حدیث کو امام بنانا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں۔ اہل حدیث کی دو قسمیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف اہل حدیث۔ بعض اہل حدیث بہت زیادہ متشدد ہوتے ہیں، وہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو گمراہ سمجھتے ہیں، ائمہ کرام کو، مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے متشدد اہل حدیث کو امام بنانا جائز نہیں ہے، یعنی اپنے اختیار سے کہیں آپ سفر میں ہو نا کہ بھی آپ امامت کریں۔ لیکن جو معتدل اہل حدیث ہیں، جن سے ہمارا صرف ایک فروعی اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کسی ایک فقہ کو فالو کرو، وجہ اس کی ہے کہ اس میں انتظام ہے، جو صدیوں سے فقہ مرتب چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹنے میں لوگ بالکل بے لگام ہو جائیں گے، قرآن و حدیث کے نام پہ 20 فرقے بنا لیں گے، جیسے کہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سبھی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور آپ اتنے فرقوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان ائمہ مجتہدین نے بھی قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے، تورات انجیل کو فالو نہیں کیا۔ تو لگام دینے کی ضرورت ہے عوام کو کہ اپنے آپ کو پابند کریں، اور اس چیز کا پابند کریں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ عدالتوں میں وہ فقہ رائج رہا ہے، تو صدیوں سے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ بہت سارے دلائل ہیں تو دے چکے ہیں، لیکن اب اگر کوئی اہل حدیث اس موقف کو نہیں مانتا تو اب زبردستی تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ کہ اگر وہ جو ہے ائمہ مجتہدین کو برا بلا نہیں کہتے اور اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں، فروعی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہے، تو پھر محض ترک تقلید سے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل رہتے ہیں۔ تو ایسے معتدل اہل حدیث کے پیچھے نماز میں بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سے نکاح کرنا، ان سے معاملات تو ویسے بھی جائز ہیں، مسلمان ہیں، نکاح میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معتدل کی بات ہے، معتدل ہیں تو ٹھیک ہے، معتدل نہیں ہے تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی کچھ مسائل میں جو معتدل اہل حدیث بھی ہیں نا، ان میں بھی کچھ ایسی مسٹیکس ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر عام موضوعوں پہ، یہ جو عام کپڑے کے موزے ہوتے ہیں، ان پہ بعض اہل حدیث مسح کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ امام نے عام موضوعوں پہ مسح کیا ہوا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اور اہل حدیث عالم کو بھی چاہیے کہ بھئی آپ کی اگر رائے یہ ہے کہ عام موضوعوں پہ مسح ہوتا ہے تو آپ اپنی رائے دوسروں پہ مسلط نہ کریں۔ اگر آپ کے پیچھے حنفی یا شافعی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پاؤں دھو کے آ جائیں، تاکہ ان کے نظریے کے مطابق ان کی نماز بھی ہو جائے۔ تو یہ کیوں ہے کہ آپ نے جس چیز کو بس مان لیا تو آپ کے خیال میں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوتا۔
ہمارے یہاں بعض اہل حدیث اتنے متشدد ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جوربین کے بارے میں جب حدیث میں آ گیا تو ہم حدیث کو لیتے ہیں. بھائی جوربین کے بارے میں جو حدیث ہے وہ جورب تو ہے, لیکن وہ جورب خفین کے معنی میں بھی آتا ہے. تو آپ کیوں ایسی رائے, اپنی رائے پہ اصرار کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے جو ہے نا حضرات کے ساتھ, کہ وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو سمجھ میں آیا وہی ٹھیک ہے, باقی ساری امت گویا کہ وہ اس کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں, آپ ایک طرف کی دلیل سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہی ہے. تو اس لیے آپ کو رعایت کر لینی چاہیے. میرے پاس ابو ظبی سے کسی کا فون آیا کہ جی وہاں امام جو ہے وہ عام موضوع پہ مسا کر کے نماز پڑھاتا ہے تو ہم کیا کریں. بعض علماء کہتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں. میں نے کہا امام کو چاہیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے وہ پاؤں دھو کے نماز پڑھا لے. جب انفرادی اپنے نماز پڑھنی ہے پھر جو مرضی کرے, لیکن جب جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے زیادہ تر حنفی لوگ ہیں تو اس کو چاہیے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے پاؤں دھو لے. کوئی اہل حدیث کے ہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ موزوں پہ مسا کرنا فرض ہے, پاؤں دھونا بھی تو جائز ہے نا. تو امام کو چاہیے وہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے مقتدیوں کی رعایت کرے, نہ کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ جی وہ ایک طرف اتنے سارے مقتدیوں اور وہ امام کے مسلک کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے کسی اہل حدیث نے اگر عام موضوع پہ مسا کیا ہے تو پھر ان کے پیچھے, چاہے اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو, تو اس کے پیچھے ہم نماز کو جائز نہیں سمجھتے, کیونکہ عام موضوع پہ مسا یہ بہت ہی کمزور رائے ہے. بہت ہی اس پہ دلائل کیا ہے وہ میں بات کر چکا ہوں, ابھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو احتیاط کے کیوں قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے, تو یہ پاؤں دھونے کا حکم قطعی اور متواتر ہے. اس کو کمزور دلیل کی بیس پہ چھوڑا نہیں جائے گا. ایسی دلیل جو یا تو صحیح نہیں ہے, صحیح ہے تو صریح نہیں ہے. تو جو روایتیں پاؤں دھونے کے خلاف ہے نا عام موضوع کے بارے میں, وہ یا تو صحیح نہیں ہے, صحیح ہے تو اپنے مدعا پہ صریح نہیں ہے. وہ صحیح کا مطلب وہ واضح نہیں ہے کہ عام موضع مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ موضع ہوتے تھے جو جوتوں کے بغیر استعمال ہوتے تھے, اس کو خفین کہا جاتا تھا, اور جورب کا لفظ خفین پر بھی صادق آتا ہے. تو خیر یہ دلائل اس پہ کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. درس ترمذی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ بحث کی, اور اس کے علاوہ بھی بحث ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. تو وہ اہل حدیث جو اجماعی امت کے مسائل کے خلاف اگر کرے اور نماز پڑھائے تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب میں پردہ کرتی ہوں چہرے کا, لیکن آج کل گرمی کی شدت کی وجہ سے جب میں چہرے پہ نقاب لیتی ہوں تو میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, دم گھٹنے لگتا ہے, مجھے بیماری ہے, تو کیا میرے لیے گنجائش ہے چہرہ کھولنے کی؟ دیکھیں جوان عورت پہ چہرے کا پردہ فرض ہے. تو اگر آپ کو واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ گرمی کی شدت میں آپ نقاب ڈالنے سے آپ کا سانس گھٹ رہا ہے تو ناک کھول لیں. اصل میں تو سانس ناک سے آتا ہے نا, تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ جتنا چہرہ آپ چھپا سکتی ہیں وہ چھپا لیں, جتنا کھولنا ضروری ہے اتنا کھول لیں. بہرحال پھر بھی اگر دم گھٹ رہا ہے اور واقعی مسائل ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ تو پھر گنجائش ہے چہرہ کھولنے کی. ایسی صورت میں کوشش کریں کہ ایسے وقت میں گھر سے باہر نہ نکلیں جب گرمی کی شدت ہو یا دھوپ ہو, تاکہ چہرہ کھولنا نہ پڑے, کیونکہ پردے کا حکم شریعت میں عورت کے لیے بہت اہم حکم ہے. اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نقاب کی جو نقاب ہے وہ ہلکی چادر کا ہو تاکہ اس میں سے ہوا آسانی کے ساتھ آ جا سکے. لیکن بہرحال یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ میرے لیے کیا پاسبل ہے کیا پاسبل نہیں ہے. مفتی کا کام تو شرعی مسئلہ بتانا ہوتا ہے. تو مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر واقعی اتنی شدت ہے اور ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا پڑے اور واقعی دم بہت گھٹ رہا ہو تو پھر گنجائش ہے چہرہ کھولنے کی. حذیفہ خان نے سواد سے پوچھا ہے کہ جی دانتوں پہ کور لگانے سے غسل ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں دانتوں پر کور لگانے سے نا کور کے اندر پانی نہیں جاتا, تو دانتوں پہ پانی پہنچانا واجب ہے, لیکن کور اتارنا بھی آسان نہیں ہے. دانتوں کا کور ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ جب چاہے چڑھا لو جب چاہے اتار لو, تو مجبوری کی وجہ سے چڑھایا جاتا ہے. تو کیونکہ پیوست ہو جاتا ہے لہذا اس کو اتارا جانا ممکن نہیں ہوتا. تو اس شرعی عذر کی وجہ سے پھر قلی کر لیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ غسل قبول کر لے گا. اتارنا واجب نہیں ہے, ورنہ ایک ہی دفعہ اترے گا پھر دوبارہ نہیں چڑھے گا وہ. ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ جی کہیں ایئرپورٹ پہ آتے جاتے میاں بیوی ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں, جیسے ماں بیٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی بھی گلے لگ رہے ہوتے ہیں, تو کیا میاں بیوی بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حیا جو ہے نا, حیا یہ ہم لوگ چونکہ اب یورپ سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہر چیز ہی وہاں سے لے رہے ہیں. حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند, قرآن کو بھی پسند, قرآن نے حیا کو پروموٹ کیا ہے. تو یہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی سب کے سامنے گلے نہ ملیں. ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے مصافحہ کر لیں, گلے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو
یہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے سوسائٹی میں. اتنا لبرل نہ بنے. اسی طرح بہنوں کے ساتھ گلے ملنا جوان بھائی کا یہ بالکل جائز. یہ تو گھر میں بھی نہیں ملنا جائز ہے. ماں بیٹے مل سکتے ہیں, ماں اگر ایجڈ ہے, بوڑھی ہے, کیونکہ ایئرپورٹ پہ اگر جوان ماں ہے اور جوان بیٹا ہے تو پھر لوگوں کو غلط فہمی ہوگی, لوگوں کو کیا پتہ یہ ان کی ماں ہے. تو لیکن اگر واقعی ایجڈ ہے, بوڑھی خاتون ہے, دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ معمر خاتون ہے, تو پھر ایئرپورٹ پہ وہ گلے مل سکتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ. تو جو ہے, لیکن میاں بیوی یا بہن بھائی گلے ملیں. بہن بھائی تو گھر میں بھی گلے نہیں مل سکتے. جوان بھائی جوان بہن کو گلے نہیں مل سکتا, اور صرف مصافحہ کریں. یا بڑا بھائی ہے تو چھوٹی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں, اس سے زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے. اور میاں بیوی ہیں تو وہ بھی کھلے عام گلے ملنا یا اتنا بے تکلف ہونا اس شرم و حیا کے بالکل خلاف ہے. تو شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے, بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. آج گلے مل رہے ہیں, کل تھوڑا سا آگے شروع ہو جائیں گے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک مسجد میں تھا باہر کسی کنٹری کی, کوئی اسلامی ملک تھا لیکن ذرا ماڈرن ملک ہے. تو کہتے ہیں میں نے نماز سے جب فارغ ہوا تو ایک خاتون آئی, امام صاحب کھڑے ہوئے اور اس خاتون کے گالوں پہ کس کیا انہوں نے, سب کے سامنے, مسجد کے اندر نا. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, مسجد کے اندر اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کیا ہے, امام صاحب کی بیوی ہے یہ. تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی بیوی ہے تو گھر میں جا کے جو مرضی کریں, یہ مسجد میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے ماڈرنزم کے نتائج. آج ایئرپورٹ پہ لوگ بیوی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں کہ جی ہماری وائف ہے, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بھائی آپ کی وائف ہے تو کل کسنگ بھی شروع ہوگی, اور پھر جو ہو رہا ہے بےہودگی, اور پھر جی مسجدوں تک بھی جائیں گی. تو اتنا ماڈرنزم, اتنا لبرل پنا یہ پھیلتا چلا جائے گا, اور پھر وہی حشر ہوگا جو یورپ امریکہ کا ہوا ہے. تو اس لیے میاں بیوی میں اللہ نے پردہ نہیں رکھا, لیکن بند کمرے کے اندر, اور کھلے عام ان کو ریزرو ہونا چاہیے. اس طرح بے تکلف نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آج کل ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح خواتین بھی گلے مل رہی ہیں آج کل مردوں کے سامنے ایک دوسرے سے, بہت یہ بھی غلط ہے. تو مردوں کے سامنے بے شک خواتین آپس میں مل رہی ہیں, لیکن مردوں کی موجودگی میں یہ حرکت کرنا یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور حیا کے بالکل خلاف ہے. تو نارملی عورت کے سامنے ایک دوسرے سے گلے ملے تو وہ فی نفسی ہی تو ایک جائز عمل ہے. لیکن دیکھیں یہ زمانہ فتنوں کا ہے, یہ زمانہ جو ہے بے حیائی کا زمانہ ہے. اس میں جتنا باڈی کا دوسرے سے ڈسٹینس رکھیں اتنا ہی اچھا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جسم کو اس طرح ملانا, بے تکلفی کرنا, یہ فتنوں کا دور ہے. اس میں ہومو سیکشولیٹی بھی آج کل بہت پھیل رہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلے مل رہے ہیں وہ غلط ہیں, لیکن اسلام چاہتا ہے کہ برائی کے جو اسباب ہیں نا ان کو بھی ختم کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی ایجڈ آدمی کسی ٹین ایجر لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے تو ہم منع کرتے ہیں, علماء بھی منع کرتے ہیں, بھائی تم کیوں اس اپنے سے کم عمر بچے کے ساتھ اتنا فری ہو رہے ہو. اب وہ دلیل دے کہ اس کی قرآن و حدیث میں غلط ہونے کی دلیل کیا ہے. تو ایسا تو کہیں نہیں ہوگا قرآن نے منع کیا کہ چھوٹے بچے جو ہے اجنبی بچہ آپ اس کو پیار نہ کریں. ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ برائی کے اسباب اور وسائل کے قریب بھی مت جاؤ. تو آج کل سوسائٹی میں ہومو سیکشولیٹی, بچوں کے ریپ کے واقعات, بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, بلکہ ان کو تو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے موقع پہ ریزرو ہونا پڑے گا. اس بڑی عمر کے آدمی کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے اس سے کم عمر بچوں کے ساتھ ایسے فری مت ہوں, ان سے جسمانی جو ہے نا آپ فزیکل ڈسٹینس رکھیں ان سے. اب وہ جواب میں کہے کہ کیا آپ کی نیت, کیا آپ مجھے برا سمجھتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کو برا نہیں سمجھتے, لیکن 100 میں 1 اگر برا ہوتا ہے نا تو وہ اس کلچر کا فائدہ اٹھاتا ہے ناجائز. تو اس ایک برے کی وجہ سے 99 پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے. تو جیسے مردوں میں اس طرح کی ہومو سیکشولیٹی پھیل رہی ہے, خواتین میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں پھیل رہی ہیں میڈیا کے ذریعے, اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو اگر 100 خواتین میں 1 بھی اگر بری ہیں تو 99 کو روکا جائے گا اس عمل سے, تاکہ اس ایک بری کو بھی موقع نہ ملے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم عورتوں سے, خواتین سے بدگمان ہو رہے ہیں. تو اس طرح جوان عورت کو جوان عورت سے بھی اپنا جسم کا فاصلہ رکھنا چاہیے, صرف مصافحہ کریں. گلے ملنا ہے تو گردن سے گردن ملانا, وہ بھی کبھی کبھار جیسے عید پہ ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی خاص موقع پہ گلے ملا جاتا ہے, لیکن نارملی باڈی کو باڈی سے دور رکھنا چاہیے. اور یہ ویسے بھی برا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ, ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جب گلے ملتے تھے نا, ایسے بعض لوگ ایسے ایک دوسرے سے چپکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ایلفی سے ان کو چپکا دیا کسی نے. ان کی نیتیں بری نہیں ہیں, لیکن یہ عمل دیکھنے میں کتنا گندا لگتا ہے, کتنا برا عمل لگتا ہے. تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ جسم کا مذاق کبھی بھی برداشت نہیں کرتے, ہمیشہ ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. کبھی بہت
خاص کہیں لمبا سفر ہے یا کوئی عید بقرعید ہے تو ٹھیک ہے گلے مل لیے، یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، نارملی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہ خواتین کو آپس میں نہ مردوں کو آپس میں کرنا چاہیے. اور مرد اور عورت کا یا میاں بیوی کا سب کے سامنے ملاپ اس طریقے سے، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے.